کا نظام جب دب توڑ جائے گا تو قیامت والے دن ہم اس ہستی کو حوض کوثر دے کر تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو، تمام اہل جنت کو محبوب تیرے در پہ بھیجیں گے کہ نبی بھی کہیں گے آؤ چلتے ہیں مصطفیٰ کے حوض کوثر سے پی کے آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و بقا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مسلم کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ 36 معانی علماء نے ذکر کیا الکوثر کے۔ آپ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا میرے حوض کوثر کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ اب 1 مہینے کا سفر کار کا ہے، جہاز کا ہے، راکٹ کا ہے، کس چیز کا، یہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اور اس حوض کوثر کا پانی باہو ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، اطیب من المسک، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، کیزانہ کا نجوم السماء، اس کے برتن تھوڑے نہیں ہے کہ قطار میں لگنا پڑے، پرچی لینا پڑے، باری کے انتظار کرنا پڑے، آسمان کے ستارے بھی انگنت ہے اور اس حوض کوثر پر رکھے برتن بھی انگنت ہے۔ جس کے نصیب میں ہے اپنے حصے کا برتن لے گا اور رسول اللہ کی عطا کردہ یہ حوض کوثر اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کے پیتا جائے گا۔ محبوب تیرے بیٹے لیے ہے، دنیا میں تیرا نام بھی رہے گا، دنیا میں تیرا کام بھی رہے گا، لیکن صرف دنیا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیے کہ قیامت والے دن نبیوں کی زبان پر تیری بات، رسولوں کی زبان پر تیری بات، پیغمبروں کی زبان پر تیری بات، اہل جنت کی زبان پر تیری بات جاری کر کے کہیں گے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ الکوثر کا ایک معنی ہے ذکر کثیر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم آپ کو ذکر کثیر دے رہے ہیں، آپ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا، آپ کے بیٹے ہم نے لے لیے، آپ کا ذکر کثرت سے کر دیا، اب آپ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کے جس خطے میں، کائنات کے جس حصے میں، کائنات کے جس کوچے میں، کائنات کی جس گلی میں، محبوب تیری بات ہوگی، محبوب تیری بھی ہوگی، جہاں پہ بات خدا کی ہوگی وہاں پہ بات مصطفیٰ کی ہوگی، جہاں پہ ذکر رب کا ہوگا وہاں پہ ذکر شاہ عرب کا ہوگا، جہاں پہ بات نبوت کی ہوگی وہیں پہ بات نبال رسالت کی بھی ہوگی، جہاں پہ خدا کی کبریائی وہاں پہ محمد کی مصطفیٰ۔ محبوب ہم تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح جوڑ کے تیری بات ہوگی کہ رات کے کس حصے میں میرا ذکر ہوگا، کہ رات کے کس لحظہ میں میرا ذکر ہوگا، کہ رات کے اسی لحظہ میں تیرا ذکر ہوگا، کہ محبوب ہم تیرے ذکر کو قلبے میں اپنے ساتھ جوڑ کے، تیرے ذکر کو نماز میں اپنے ساتھ جوڑ کے، تیرے ذکر کو عبادات میں اپنے ساتھ جوڑ کے، تیرے ذکر کو کعبہ میں اپنے ساتھ رکھ کے، تیرے ذکر کو مساجد میں اپنے ساتھ رکھ کے، تیرے ذکر کو منبر پہ اپنے ساتھ رکھ کے یوں جوڑ دیں گے کہ معلم بولے گا تو خدا کے ساتھ مصطفیٰ کی بات کرے گا، مکرر بولے گا تو خدا کے ساتھ مصطفیٰ کی بات کرے گا، خطیب بولے گا تو خدا کے ساتھ مصطفیٰ کی بات کرے گا۔ محبوب ہم تیرے ذکر کو منبر پر، محراب پر، مسجد میں، مدرسے میں، مسلک پر، منصب پر، مکرر کی زبان، خطیب کی زبان، ادیب کی زبان، لطیف کی زبان، لبیب کی زبان پر اپنے ساتھ اتنا جوڑ دیں گے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ نعرہ تحقیق، ایک نعرہ بول گئے ہو،
पंजाब जो मनना है फिर चार जरूरी ने ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਤੇ 313 ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ नबी दी हर निस्बत नु सलाम बात समझ आ रही है नबी दी हर निस्बत नु इन्ना आतैना कल कौसर एक माना हौज़े कौसर दूसरा माना जिक्र कसीर इन्ना आतैना कल कौसर महबूब हम आपको कुरान की आयतें बना देंगे कुरान की आयतें बना देंगे पहले जो नबी आए भी पढ़े या आज भी पढ़े महबूब तेरी बात जरूर होगी हम कुरान की तिलावत में तेरे जिक्र को यूं शामिल कर देंगे कि जलसा ना भी हो जुलूस ना भी हो तकरीर ना भी हो वाज ना भी हो मिलाद ना भी हो बात ना भी कोई करे जब कुरान की तिलावत करेगा महबूब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा कुरान तेरा जलसा करेगा कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा कुरान तेरी बात करेगा कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा कुरान तेरी सीरत पढ़ेगा कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा कुरान तेरी लात पढ़ेगा नहीं मोहताज लात खानों का नहीं मोहताज तकरीरों का नहीं मोहताज खिताबत का नहीं मोहताज नकाबत का महबूब तुझे कोई मोहताजी नहीं मुकर्रर को इज्जत मिलेगी तो तेरी वजह से खतीब को इज्जत मिलेगी तो तेरी वजह से नकीब को इज्जत मिलेगी तो तेरी वजह से कोई मजबूरी नहीं है महबूब हम तेरे जिक्र को कुरान की आयतें बना रहे हैं जब भी कुरान को खोला जाएगा पढ़ने वाला पढ़ेगा वस्सुहा कुरान कहेगा नबी के चेहरे की बात है पढ़ने वाला की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा अलम नशरा लक सदरक कुरान बताएगा नबी के सीने की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा ला उक्सिबु बिहासल बलद कुरान बताएगा नबी के मक्के मदीने की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा यासीन कुरान बताएगा नबी की मुस्कान की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा ताहा कुरान बताएगा रुख मुस्तफा की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कुरान बताएगा नबी के इस्म की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुरान बताएगा नबी की रहमत की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही कुरान बताएगा नबी की मेराज की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा लियुज़हिरहु अलल दीन कुल्लिही कुरान बताएगा नबी की नबुव्वत के राज की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा इन्ना अरसलनाका शाहिदा कुरान बताएगा नबी की गवाही की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना कुरान बताएगा नबी की बेइज्जत की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुरान बताएगा नबी का कम्बल है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुरान बताएगा नबी की चादर है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुरान बताएगा कमली वाले की बात है वसियाबत का फताहिर कुरान बताएगा नबी के कपड़ों की बात है शफ़तैन कुरान बताएगा रुख मुस्तफा पे होठों की बात है ला तुहर्रिक बिही लिसानक कुरान बताएगा नबी की जुबान की बात है वमा यंतिकु अनिल हवा कुरान बताएगा नबी के गुफ्तार की बात है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कुरान बताएगा नबी के किरदार की बात है पढ़ने वाला पढ़ रहा है कुरान नबी की बात कर रहा है पढ़ने वाला पढ़ रहा है कुरान नबी की नात पढ़ रहा है पढ़ने वाला बोल रहा है कुरान नबी के लिए बोल रहा है पढ़ने वाला पढ़ेगा वल अस्र कुरान बताएगा नबी के ज़माने की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा वल्लज़ीना माहू कुरान बताएगा नबी के अबू बकर की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कुरान बताएगा नबी के उमर की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा रुहमाउ बैनहुम कुरान बताएगा नबी के गनी की बात है पढ़ने वाला पढ़ेगा तराहुम रुक्कान सुजदा
قرآن بتائے گا، نبی کے علی کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن بتائے گا، معاویہ کی بات ہے، ابو سفیان کی بات ہے، سعد کی بات ہے، سعید کی بات ہے، طلحہ کی بات ہے، عبد الرحمن کی بات ہے، عبید اللہ کی بات ہے، قرآن پڑھنے والا پڑھے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ محبوب ہم تجھے قرآن کی آیتیں بنا دیں، کوئی نعت پڑھے نہ پڑھے، کوئی تقریر کرے نہ کرے، کوئی محفل سجائے نہ سجائے، کوئی جلوس میں آئے نہ آئے، محبوب ہم تجھے قرآن کی آیتیں بنا دیں گے کہ کائنات کے جس حصے میں قرآن پڑھا جائے گا، قرآن تیرا اسم بتائے گا، قرآن تیرا جسم بتائے گا، قرآن تیرا نام بتائے گا، قرآن تیرا کام بتائے گا، قرآن تیری سیرت بتائے گا، قرآن تیری صورت بتائے گا، قرآن تیری ذات بتائے گا، قرآن تیری بات بتائے گا، قرآن تیرے معجزات بتائے گا، قرآن تیری اولاد بتائے گا، قرآن تیری ازواج بتائے گا، قرآن تیری جماعت بتائے گا، قرآن تیری نظر بتائے گا، قرآن تیرا چہرہ بتائے گا، قرآن تیرے کپڑے بتائے گا، قرآن تیرے کمبل بتائے گا، قرآن تیری چادر بتائے گا۔ قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل، مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے، واللیل تیری زلف حسین تر کا تصور، ما زاغ تیری آنکھ کے سرمے سے عیاں ہے، آتا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس، ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشان ہے، ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت، والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے، جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی، آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زماں ہے، وہی بادشاہ ہے جو حضور کا غلام ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے بڑی خوبصورت بات فرما گئے کہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے، جنہیں عزت دامن مصطفیٰ سے ملی ہو، ان سے کون عزت چھین سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جن کو عزت نبی کی وجہ سے ملی ہو، اب ان ستاروں سے کوئی عزت چھین سکتا؟ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اسی ناز میں اگلے شعر میں ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، اور میں کہا کرتا ہوں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے؟ عزت تو وہ ہے جو دامن مصطفیٰ سے ملی ہو۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان فقیروں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، نہ حضور کے ورگا کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ حضور کے مثل کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی سے مولوی کو غلطی ہوئی ہے، مولوی نے سمجھا کہ میں تولوں گا حضور کو، مولوی کو غلط فہمی ہوئی کہ میں حضور کی شان متعین کروں گا، حالانکہ کائنات نہ تھی، حضور کے لیے ورفعنا لک ذکرک کے فیصلے ہو چکے تھے۔ ہم کون ہوتے متعین کرنے والے؟ ہماری حیثیت متعین ہوئی ہے تو نبی کے نالین کے صدقے ہوئی ہے، ہماری کیا اوقات؟ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آنکھیں میری بھی دو، آنکھیں حضور کی بھی دو، کھانا میں بھی کھاتا ہوں، کھانا حضور نے بھی کھایا، پانی میں بھی پیتا ہوں، پانی حضور نے بھی پیا، میں بھی زمین کے سینے پہ چلتا ہوں، حضور بھی زمین کے سینے پہ چلے، مجھے بھی نیند آتی ہے، حضور کو بھی نیند آتی ہے، مجھے بھی پسینہ آتا ہے، حضور کو بھی پسینہ آتا ہے، میں بھی ماں کے پیٹ سے آیا، حضور بھی ماں کے پیٹ سے آئے، جب اتنی بات تو میری حضور کے ساتھ ملتی جلتی ہے، حضور کی میرے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو حضور ہمارے ورگے ہو گئے، ہم حضور کے ورگے ہو گئے نہیں، اور اللہ کی قسم نہیں، حضور کے ورگا نہ فرش کی مخلوق میں کوئی ہے، نہ عرش کی مخلوق میں کوئی ہے، حضور کے ورگا نہ اولین میں کوئی ہے، نہ آخرین میں کوئی ہے، حضور کے ورگا نہ انبیاء میں کوئی ہے، نہ مرسلین میں کوئی ہے۔ کون ہے حضور کے جیسا؟ جب رب نے بنایا ہی نہیں، تولا اس کو جاتا ہے جس کا وزن مثلی ہو۔ بات سمجھا؟ آپ کوئی جنس تولے، اس کے وٹے ہوتے ہیں، اوزان ہوتے ہیں، اوزان مثلیہ،
وہ وزن متعین کرتے ہیں، جس اس کو تولا جاتا ہے جس کا وزن مثلی ہو، اور جس کا وزن مثلی رب نے بنایا ہی نہ اس کو مولوی کیسے تول سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر بھی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہیں رہے، فرمایا نور و بشر حاضر و ناظر و غیب کو چھوڑ، یہ بھی کیا کم ہے تیرے عیب چھپائے ہوئے۔ یہ تھوڑے کہ ہمیں حضور کا کلمہ مل گیا، یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کی معرفت لے گئے، آقا کی پہچان مل گئی آپ کو، لا الہ الا اللہ مل گیا آپ کو، محمد الرسول اللہ مل گیا آپ کو، اس سے اور زیادہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ حضور کے جیسا رب نے بنایا نہ بنانے کا ارادہ کیا۔ میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں۔ توبہ توبہ، قیامت والے دن بھی اگر اللہ مجھ سے گواہی مانگے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ 8 سال میں میرے کسی بھی استاد نے سبق کے اندر اور سبق کے باہر کسی ایک بار بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ حضور کا درجہ بڑے بھائی جتنا ہے۔ خدا کو حاضر ناظر بنا کے کہہ رہا، اگر میرا استاد ایک بار بھی کوئی بھی کہہ دیتا سبق میں یا سبق سے باہر کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، ہم حضور کے جیسے ہیں، حضور کا درجہ بڑے بھائی جتنا ہے، حضور کا علم محدود ہے، میں اسی دن کتابیں رکھ کے واپس جھنگ چلا جاتا، میں چھابڑی اٹھاتا سر پر، ریڑی لگاتا، مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، بٹھے پہ کام کر لیتا، لیکن میں وہ علم کبھی حاصل نہ کرتا جس میں حضور علیہ السلام کی شان گھٹائی جاتی ہے۔ 8 سال میں ایک مرتبہ بھی میرے کسی استاد نے مجھے یہ نہیں کہا کہ حضور کا درجہ بڑے بھائی جتنے یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم محدود ہے۔ 8 سال میں اس فقیر کو اگر پڑھایا گیا تو یہی پڑھایا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے، اور مجھے اپنے رب کے سامنے اگر گواہی دینا پڑے میں گواہ بننے کو تیار ہوں کہ میرے استاد محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ جب بھی حضور کی بات ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آیا کرتے تھے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی ذات محمد رسول اللہ، اور کوئی ان کے جیسا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میں بولوں تو بدبو آئے، حضور بولے خوشبو آئے، میں دیکھوں مجھے بعض اوقات سامنے نظر نہ آئے، حضور دیکھیں جیسے سامنے نظر آئے ویسے پیچھے بھی نظر آئے، میں بات کروں تو بات کہلائے، حضور بات فرمائے تو قرآن بن جائے، میں بات کروں منہ سے تھوک نکلے، حضور بات فرمائے منہ سے نور کی کرنیں نکلے، میں سو جاؤں دل بھی غافل آنکھ بھی غافل، حضور آرام فرمائے آنکھ تو بند ہو لیکن دل جاگتا رہ جائے، میں انگلی کا اشارہ کروں شاید کوا بھی نہ اٹھے، حضور انگلی کا اشارہ کرے چاند سینہ کھول کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، میں دعائیں مانگتا رہوں پتہ قبول ہو یا نہ ہو، حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ڈوبتا سورج واپس پلٹ آئے، مجھے گلی سے گزرنا ہو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، حضور گلی سے گزر کے چلے جائے، گلی کی خوشبو بتائے کہ محمد الرسول اللہ گزرے ہیں، مجھے پسینہ آئے دنیا نفرت کرے، حضور کو پسینہ آئے دنیا شیشی میں بند کر کے بیٹی کو جہیز میں، کیسے نے کہا حضور ہمارے جیسے، میں چلوں تو لڑکھڑا جاؤں، حضور چلے تو فرشتے آ جائیں، حدیث ہے حضور نے فرمایا خلو ظہری للملائکہ، لوگوں میرے پیچھے چلتے ہوئے فاصلہ رکھا کرو کیونکہ میرے ساتھ ساتھ فرشتے چلتے ہیں، حضور نے فرمایا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو بندہ سو رہا ہے، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، محبوب ہم قرآن کو تیرے ساتھ جوڑ دیں گے، قرآن تیرے ساتھ
जुड़ जाएगा। हमने ईसा को किताब दी, घर की कुंडी लगवाई, हमने दाऊद को किताब दी, चिल्ला कटवाया, हमने कलीद को किताब दी, कोहे तूर पे बुलाया, पाबंदियां थी, घर से नहीं निकल सकते, पाबंदियां थी, चिल्ला नहीं तोड़ सकते, पाबंदियां थी, तूर पे चल के आओगे फिर किताब देंगे। लेकिन यासीन वल कुरानिल हकीम, महबूब हमने कुरान को तेरे साथ साथ जोड़ दिए, अब कुरान तेरे साथ पाबंद होके चलेगा। यही वजह नबी मक्का में है तो कुरान मक्का में है, नबी हिरा में है तो कुरान हिरा में है, नबी सौर में है कुरान सौर में है, नबी मदीना में है कुरान मदीना में है, नबी बदर के मैदान में कुरान बदर के मैदान में, नबी ओहद के पहाड़ पर कुरान ओहद के पहाड़ पर, नबी हुनैन की जंग में कुरान हुनैन की जंग में, नबी तबूक पर कुरान तबूक में, नबी खैबर के दर पर कुरान खैबर के दर पर, नबी मुसल्ले पे कुरान मुसल्ले पे, नबी घोड़े की पुष्ट पर कुरान घोड़े की पुष्ट पर, नबी आयशा की गोद में कुरान